ہمارے بچے معذور ہو گئے۔ وزیرستان میں بارودی سرنگوں کے خلاف دھرنا جاری۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کی 13 سالہ حمیدہ بی بی 4 سال قبل معمول کے مطابق گھر کے قریب ایک پہاڑی پر بکریاں چرانے گئیں، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس دن ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جنوبی وزیرستان کے سپنکئی علاقے سے تعلق رکھنے والی حمیدہ آج ایک ایسے دھرنے میں شریک ہیں جس کا مقصد علاقے کو ان بارودی سرنگوں سے پاک کرنا ہے جو اب تک ہزاروں کی جان لے چکی ہیں اور ان کو ایک ٹانگ سے معذور کر دیا۔ وزیرستان میں گزشتہ 12 دنوں سے حمیدہ ان کے اہل خانہ بارودی سرنگوں کے متاثرین اور سینکڑوں دیگر مظاہرین اس دھرنے میں شامل ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے۔ دھرنے کے منتظمین میں شامل شیرزادہ کے مطابق حمیدہ کے ساتھ حادثہ 2017 میں پیش آیا۔ وہ پہاڑی پر بکریاں چرا رہی تھیں کہ ان کا پاؤں ایک بارودی سرنگ پر آ گیا جو پھٹ گئی۔ شیرزادہ کے بقول حمیدہ کو ضلع ٹانک کے اسپتال اور بعد میں پشاور کے CMH منتقل کیا گیا جہاں ان کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑا۔ شیرزادہ کہتے ہیں یہ صرف حمیدہ کی کہانی نہیں، وزیرستان کے سینکڑوں بچے اور بچیاں بارودی سرنگوں کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بارودی سرنگوں سے صرف عام لوگ نہیں بلکہ سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی متاثر ہوئے ہیں، لیکن ان کی صفائی پر کام تیزی سے نہیں ہو رہا۔ انہوں نے بتایا کہ بارودی سرنگوں کی صفائی کا کام 2012 میں شروع ہوا تھا لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ دھرنے میں شامل افراد کے بنیادی مطالبے یہ ہیں کہ بارودی سرنگوں کو صاف کیا جائے اور ساتھ میں متاثرین کو دہشت گردی میں ہلاک ہونے والے افراد کے برابر معاوضہ دیا جائے۔ شیرزادہ نے کہا جو لوگ بارودی سرنگوں کی وجہ سے ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہو گئے ان کو بہتر زندگی دینے کے لیے حکومتی سطح پر معاوضہ اور ساتھ میں سرکاری نوکری بھی دینی چاہیے تاکہ اس سے وہ گھر کا خرچہ چلا سکے۔ شیرزادہ نے بتایا کہ بعض علاقوں جیسا کہ سپنکئی کیڈٹ کالج کی زمین پر بارودی سرنگوں کو بہت جلد صاف کیا گیا تھا اور دھرنے کے شرکا یہی چاہتے تھے باقی علاقوں کو جتنا جلدی ہو سکے صاف کیا جائے تاکہ مزید بچے معذور نہ ہوں۔ مظاہرین میں سے کچھ کا دعویٰ تھا کہ یہ بارودی سرنگیں پاکستان فوج نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف آپریشن کے دوران بچھائی تھیں تاکہ طالبان کی پیش قدمی کو روکا جا سکے، تاہم پاکستانی فوج بارہا اس دعوے کی تردید کر چکی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا موقف۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے صحافی اظہار کے مطابق پاکستانی فوج کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ بارودی سرنگیں عسکریت پسندوں نے بچھائیں جن کا شکار عام شہری ہی نہیں بلکہ سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہوئے۔ ایک سیکیورٹی ذرائع نے کہا صرف عام لوگ نہیں بلکہ سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی بارودی سرنگوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ ہمارے درجنوں اہلکار لینڈ مائن پر پاؤں رکھنے کی وجہ سے متاثر ہوئے جن میں سے بعض ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے۔ ان کے مطابق پاکستانی فوج نے وزیرستان کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کے لیے ایک اسپیشل یونٹ بنایا اور ساتھ میں عوام کی آگاہی کے لیے ان جگہوں پر بینرز آویزاں کیے ہیں تاکہ جہاں پر لینڈ مائنز کا خطرہ ہو عوام اس جگہ سے دور رہیں۔ تاہم ایک سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بارودی سرنگوں کو اتنی آسانی سے صاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بارش کی وجہ سے کچھ مائنز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہیں اور ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل اور خطرے سے بھرا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فوج کی ڈی مائننگ ٹیم اپنی حد الوسع کوشش کر رہی ہے کہ پورے علاقے کو صاف کیا جا سکے۔ رواں سال جون میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی وزیرستان میں بچھائی گئی بارودی سرنگوں کا مسئلہ زیر بحث رہا۔ جمعیت علماء اسلام کے جنوبی وزیرستان سے رکن اسمبلی حافظ حسام الدین نے یہ نکتہ اسمبلی میں اٹھایا تھا جس پر کافی بحث ہوئی۔ انہوں نے اس وقت اسمبلی میں سوال اٹھایا تھا کہ وزیرستان کے بچے کب تک بارودی سرنگوں کے ہاتھوں معذور اور مارے جائیں گے۔ رکن اسمبلی نے کہا تھا کہ اب تک بارودی سرنگوں کی وجہ سے 300 بچے متاثر ہوئے ہیں اور حکومت کو اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ اس نکتے پر ڈپٹی اسپیکر محمود خان نے کہا تھا کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کو وزیر اعلیٰ اور گورنر کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ اسی معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے وزیر محنت شوکت یوسفزئی نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے بعد بارودی سرنگوں کی صفائی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور زیادہ تر علاقوں کو لینڈ مائن سے صاف کیا گیا ہے جبکہ مزید صفائی کا عمل جاری ہے۔ بارودی سرنگوں کے حادثات۔ قبائلی اضلاع اور خصوصاً شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بارودی سرنگوں کا مسئلہ نیا نہیں بلکہ رپورٹس کے مطابق سوویت جنگ کے دوران بھی اس علاقے میں یہ بچھائی گئی تھیں۔ دی نیو ہیومینیٹیرین نامی ادارے کی 2008 کی ایک رپورٹ کے مطابق 2008 میں بارودی سرنگوں کے دھماکوں کے 50 واقعات رپورٹ سامنے آئے تھے۔ اسی رپورٹ میں لینڈ مائن اینڈ کلسٹر میونیشن مانیٹر نامی ادارے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ 2002 سے 2006 تک پاکستان میں بارودی سرنگوں کے دھماکوں کے 1144 واقعات پیش آئے جن میں 440
لوگ جہاں بحق اور 704 زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق بارودی سرنگوں کو عسکریت پسند تنظیموں اور حکومتی فورسز نے ایک دوسرے کے خلاف بچھایا اور زیادہ تر ان علاقوں میں جہاں شدت پسندی عروج پر تھی۔ پاکستان دنیا کے ان 37 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ابھی تک بارودی سرنگوں کے استعمال کو ختم کرنے کے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط نہیں کیے۔ بارودی سرنگوں سے متعلق معاملات پر نظر رکھنے والے ادارے لینڈ مائن اینڈ کلسٹر میونیشن مانیٹر کی 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی جانب سے بھارت کے ساتھ سرحد پر 2002 کے بعد بارودی سرنگیں بچھانے کی کوئی رپورٹ نہیں ملی، اور سیکیورٹی فورسز نے بارہا کہا ہے کہ وہ اندرونی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے بارودی سرنگوں کا استعمال نہیں کرتے۔